عمران خان کا سب سے بڑا اثاثہ کیا ہے؟ عمران خان خود ہے۔ عمران خان اگر چاہے تو وہ کسی بھی سیاستدان کو بڑے عہدے پر فائز کر سکتا ہے۔ حالیہ انتخابات میں یہ بھی ثابت ہوا کہ اگر عمران خان کا نام استعمال کیا جائے تو آپ کو ووٹ بھی مل سکتے ہیں۔ آپ کے پاس انتخابی سمبل ہو نہ ہو پارٹی کی طرف سے ایلوکیٹڈ شدہ، کیونکہ پارٹی کو سمبل ملا نہیں، اس بات سے قطع نظر آپ انتخابات جیت سکتے ہیں۔ اگر آپ عمران خان کے نقطہ نظر سے اپنے آپ کو نتھی کر لیں تو آپ کے ویوز بڑھ جاتے ہیں، آپ کی سبسکرپشنز بڑھ جاتی ہیں، اور تمام سبسکرپشنز اور ویوز جو ہیں وہ پیسوں میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں۔ تو عمران خان کے پاس سیاستدانوں کو بنانے کا ایک اثاثہ موجود ہے، ایک صلاحیت موجود ہے، نام نہاد صحافیوں کو زمین سے اٹھا کے آسمان پر لے جانے کا اس کے پاس اثاثہ موجود ہے، اور تمام تر کاوش کے باوجود وہ اپنے اس اثاثے کو پریزرو کیے ہوئے، تو یہ بھی عمران خان کا اثاثہ ہے۔ اب عمران خان کی تباہی کیا ہے؟ عمران خان کی تباہی عمران خان خود ہے۔ عمران خان نے جس طریقے سے اپنی جماعت کو 2008 کے انتخابات سے لے کر 2024 کے انتخابات تک پٹخے دیے ہیں، کوئی دشمن بھی ایسے پٹخے نہیں دے سکتا۔ یہ سب قصے کہانیاں ہیں کہ عمران خان کے خلاف بڑی سازشیں ہوئیں۔ 2013 میں جب انتخابات ہار گئے تو اگلے 5 سال عمران خان نے اپنی جماعت کی تمام توانائیاں، اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت کی تمام توانائیاں اور وسائل 4 حلقوں کو کھولنے، کھلوانے اور اس کے ساتھ ساتھ احتجاج کرنے پر لگا دیے۔ جو تماشا لگایا اس سے پہلے فوج کے ساتھ ہاتھ ملانے کے اوپر عمران خان نے اپنی پارٹی کے جو اہم ترین قائدین تھے ان کو نکال دیا، بلکہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اسے جان چھڑا لی، کیونکہ اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں نے الیکٹیبلز کے ساتھ کھیلنا۔ تو ایک جنریشن وہ ضائع کی۔ اگلے 5 سال مکمل طور پر عمران خان کی قیادت میں پارٹی نے اپنی طرف سے بہت بڑا فساد برپا کرنے کی کوشش کی، جس کے اندر وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن فساد ہی رہا، وہ کوئی مثبت کام نہیں ہوا۔ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، اندرونی طور پر لوگ آگے پیچھے ہوئے، لیکن چونکہ عمران خان کا سکہ مکمل طور پر جم کے چلتا ہے تو کوئی بہت زیادہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے جو پارٹیوں کو چھوڑ کے گئے۔ لیکن عمران خان نے 5 سال ضائع کیے۔ پھر جب 5 سال ضائع کرنے کے بعد انتخابات کا وقت آیا تو اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے انتخابات جیتے، اور یہ مانا کہ ایک پیج ہی انتخاب کے اندر کامیابی کی بنیاد بنا۔ جن لوگوں نے GDA بنائے، جن لوگوں نے ساؤتھ کی بلاک کو توڑا، جن لوگوں نے RTS بٹھایا، ان کے نام آپ کے سامنے ہیں۔ جنرل باجوہ اس کے اندر سر فہرست ہے، وہ سپروائز کر رہے تھے اس تمام عمل کو۔ تو اگلے جو پھر 4.25 سال کے قریب ان کے پاس وقت ملا، اس کے اندر پہلے اپوزیشن کے اندر رہ کے روتے رہے، پھر حکومت کے اندر آ کے روتے رہے کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے جی، اور جب کچھ ہاتھ میں تھا طاقت، اس طاقت کا استعمال ایسا کیا کہ علمان الحفیظ جو میڈیا کو وہ کہتے ہیں عمران خان کی زبان میں پھینٹ لگائی، جو ججز کو جو پسند نہیں تھے ان کو پھینٹ لگائی، جو اوپوننٹس کو پھینٹ لگائی، اور پھینٹی لگاتے رہے، کام دھیلے کا نہیں کیا۔ اور پھر جب حکومت سے نکل گئے تو پھر رونا شروع کر دیا، پھر احتجاج کرنا شروع کر دیا، پھر سائفر کا معاملہ لے آئے۔ تو 2018 کے انتخابات کے بعد سائفر کے معاملے کے اوپر، سازش کے معاملے کے اوپر ایک اور نئی جنریشن کو پارٹی کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ اب تیسرا موقع ہے عمران خان کے پاس۔ عمران خان نے اپنی عادت نہیں بدلی، اپنے ہی اثاثے کو تباہی کی طرف ڈپلوائے کیا ہوا ہے۔ انتخابات کے اندر جو کامیابی حاصل کی ہے، اب اس کو IMF کے خط کے ساتھ نتھی کر دیا۔ یعنی وہی مرغے کی ایک ٹانگ ہے جس کے اوپر اچھلتے ہوئے 2008 سے لے کے 2013 تک، 2013 سے لے کے 2018 تک، اور 2018 کے بعد حکومت سے نکالے جانے کے عمل تک، اور اب تک وہی ڈانس چل رہا ہے۔ اور اب IMF کو خط لکھ رہے ہیں، اور خط کیا لکھ رہے ہیں؟ خط یہ لکھ رہے ہیں جی کہ انتخابات چونکہ ٹھیک نہیں ہوئے تو آپ نے اس حکومت کے ساتھ معاہدے نہیں کرنے۔ تو بنیادی طور پر تو ایک بڑا آپ کو جمہوری آرگومنٹ لگے گا کہ جی IMF کو کہا جا رہا ہے کہ چونکہ اس پارٹی کے اعتراضات ہیں تو آپ اس حکومت کو لیجٹمیٹ حکومت نہ گردانیں۔ اچھا، یہ وہی حکومت ہے جس کے ساتھ انہوں نے مل کے کام کرنا ہے، جس کی کمیٹیوں کے اندر یہ بیٹھے ہوں گے، جو پارلیمان کا حصہ ہوں گے، اسی حکومت کے ساتھ بینچز پہ آلریڈی موجود ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اندر آپ نے دیکھ لیا، تو جب اوتھ ٹیکنگ یہاں پر ہوگی تو اسی پارلیمان کا حصہ ہوں گے۔ لیکن IMF کو یہ بتا رہے ہیں کہ لیجٹمیٹ حکومت نہیں ہے، اس کو آپ نے مدد نہیں دینی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک احتجاج کا طریقہ ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ حکومت مستحق نہیں ہے کسی بھی بین الاقوامی امداد کی، لیکن یہ گہری بات ہے ذرا۔ فساد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے حکومت کو چلنے نہیں دینا،
فساد یہ ہے کہ آپ نے ریاست کو ہی نہیں چلنے دینا، اور پتہ ہے ان کو کہ اگر آئی ایم ایف کے معاملات سدھرے، اگر حکومت آنے والی اس نے کوئی عقل کو ہاتھ مارا اور اپنے آپ کو چابک رسید کر کے اگر دوڑایا نہیں تو کم از کم چلایا ضرور ترقی کی سڑک کے اوپر، تو ہمارا جتنا بیانیہ ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے وہ فزل آؤٹ کر جائے گا۔ لہٰذا آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مقصد وہی ہے کہ آپ نے ایک فساد کی کیفیت کو برقرار رکھنا ہے۔ اتنا اچھا موقع ہے کہ آپ جو موجودہ سٹرینتھ ہے اس کو جمہوری انداز سے کھیلیں، اعتراضات آپ نے جاری رکھے ہیں، جو احتجاج آپ نے کرنا کریں، لیکن جب ریاستی معاملات کے اوپر آپ حملہ آور ہوتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ ایک طرف سے آپ اثاثہ بناتے ہیں، دوسری طرف سے ان کو تباہ کرتے ہیں۔ اب جو نئی قیادت سامنے لے کے آئے ہیں، تمام تر ان کی سیاسی کامیابی کے باوجود عمران خان کے سامنے تو یہ کل کے بچے ہیں، یعنی عمران خان نے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو پارٹی سے بھگا دیا، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ ہمیں یونین کونسل کا الیکشن کوئی نہ جیتنے دیتا اگر عمران خان کا نام ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تو عمران خان کو ایک بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب مکمل طور پر لوگ ان کے کنٹرول میں ہوں، کیونکہ کٹ پتلی کا تماشا چلانا ہوتا ہے، اور وہ کٹ پتلی کا تماشا صرف ملک میں نہیں ہے، وہ اپنی جماعت کے اندر کٹ پتلی کا تماشا بنائے گا، اور وہ لوگ جو اس وقت عمران خان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کی تو مجال ہی نہیں ہے کہ عمران خان کے اس پیرائے میں سے وہ نکل پائیں۔ اور اوپر سے عمران خان کی بہن آ گئی ہیں جو عمران خان سے 2 ہاتھ آگے ہیں، کس طرح، یہ تو سن لیا ہوگا آپ نے۔ یہی کا تو نظریہ یہ تھا کہ امریکہ کے اینٹی، اور خان صاحب اب امریکہ سے ہی مانگ رہے ہیں، وہ مدد مانگ رہے ہیں۔ بیٹا آپ نے کب یہ کام شروع کیا، یہ مائک پکڑ کے کھڑے ہو گئے؟ لگتا ہے ہر بندہ اپنے آپ کو جرنلسٹ سمجھتا ہے ایک مائک پکڑ کے۔ آپ کو کوئی شرم آنی چاہیے کہ آپ چھوٹے سے چھوکرے آپ آگے یہاں کھڑے ہو کے اتنی اسٹوپڈ بات کی اور اتنی بڑی لیڈر کی کہ آپ کو بھی کسی نے سوال نہیں، ہم نے خود دیکھا تھا، ایبسولوٹلی نوٹ خان صاحب نے کہا تھا۔ تم اتنے بیوقوف ہو، پہلے سیکھ کر تو آؤ۔ میرا سوال، میں تو تردید مانگ رہا ہوں، میں بالکل ٹھیک ہے، آپ اتنے مجھے تردید دے سکتی ہیں۔ اچھا، اب یہ مل کے ایک خاندان جو ہے یہ اپنے ہی بنائے ہوئے سیاسی اثاثوں کو ملیہ میٹ کرتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں جی اگر اپنے ہی اثاثے ہیں تو ملیہ میٹ کرنے میں پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ پارٹیوں کو بناتا ہے، وہ پارٹی کو اپنے کو خراب کر دیتا ہے، تو کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کو خراب کرتے ہوئے ملک کے اندر فساد برپا کرتا ہے۔ ایک مکمل طور پر نئی جنریشن کی جو قیادت ہے اس کو ایسے نقطے پر لا کے کھڑا کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر جیسے لوگ جو ہیں اب دوبارہ سے بامر مجبوری ریاست کے معاملات سے ٹکرانے کے نقطے پر آ گئے ہیں اور اس کیفیت میں سے گزر رہے ہیں کہ اب ہم کریں کیا؟ عمران خان نے کہہ دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، اور عمران خان نے جب کہہ دیا تو ہماری مجال نہیں ہے۔ تو جیل سے باہر ہوں، حکومت کے اندر ہوں، اپوزیشن میں ہوں، حکومت میں آنے کی خواہش رکھ رہے ہوں، عمران خان نے خود کو ایک سیاسی اثاثہ اپنے لیے ثابت کیا، پارٹی کے لیے ثابت کیا، پارٹی کو جتوایا، لیکن جتوانے کے بعد جو اس نے اس اثاثے کے ساتھ کیا ہے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اب 4تھی مرتبہ عمران خان اپنی ہی پارٹی کی سیاسی کامیابی کو ملیہ میٹ کرنے جا رہا ہے۔ جب آپ اس روش کے ساتھ نظام کے اندر آئیں گے تو یہ بھی پھر سائفر سے علیحدہ کے معاملات آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ یہ تمام کی تمام نئی قیادت جو ایک نئی سڑک کے اوپر اپنی گاڑی کو چڑھا سکتی تھی اور کچے میں سے نکل کر پکے کے اوپر آ سکتی تھی، جمہوری روایات کے مطابق اپنے آپ کو کنڈکٹ کر سکتی تھی، آپ کو حکومت وقت کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، ان کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، بالکل کریں، لیکن جس طرف عمران خان نے ان کو نکال دیا ہے مجھے وہی پیٹرن ریپیٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جس طریقے سے پہلے اثاثہ بنایا اور اس کے بعد اس کو تباہ کر دیا، اب بھی اپنی سیاسی جیت کو، الیکٹرل جیت کو مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر رہے ہیں، اور جو نئے لوگ ہیں ان کو اس اورینٹیشن کے اوپر لگا رہے ہیں جس اورینٹیشن پر لگنے کی پاداش میں شاہ محمود قریشی جیسے سیزن لوگ جو ہیں اب جیلیں بھگت رہے ہیں۔